اچھا یہ بتائیے سامیہ کہ جو انویسٹمنٹ ہیونز تھیں ان کو آپ ایسے ہی دیکھ رہی ہیں اور یہاں سے جو 200-250 ارب ڈالر جو ہے اس کے نکلنے کی اطلاعات آ رہی ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے، لیکن اگر یہ پیسہ نکلتا ہے تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ہانگ کانگ جا رہا ہے اور دوسرے ممالک میں جا رہا ہے، تو پاکستان میں بھی کوئی انویسٹمنٹ آئے گی انٹرنیشنلی بھی، یا اپنے بھی لوگوں کی واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہی تو ایک امید نظر آ رہی ہے سر. یہ جو جوپیٹر موو کرے گا 30 جون کو پاکستان کو بلیسنگ دینے کے جوپیٹر ہر جگہ گھوم رہا ہے، ادھر کیوں نہیں آ رہا؟ اب آنے والا ہے اور پھر یہ 12 سال اس کی بلیسنگز رہیں گی اس خطے کے لیے جو ہے. تو اب یہ جب آئے گا تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ اس ملک میں بھی جو ہے سرمایہ کار اور سرمایہ کاری دونوں چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. اچھا تو جوپیٹر کب آ رہا ہے؟ 30 جون. 30 جون کو بجٹ کے ساتھ بجٹ کے ساتھ ساتھ. اور جوپیٹر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جوپیٹر کس چیز کا استعارہ ہے آپ کے؟ یہ بلیسنگ لے کے آتا ہے نا. کس جیسے نوعیت کی ابھی یہ جو بلیسنگز کی تو بہت شیڈز ہیں نا. جو جب میں کہتی تھی کہ پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا وہ اس نے کرایا پچھلے سال. اب یہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے گا. تو جہاں جہاں جس ہاؤس میں جاتا ہے پھر اس ہاؤس کی کلیننگ شروع کر دیتا ہے, وہاں پہ اپنی بلیسنگ شروع کر دیتا ہے دینی آسمان سے جو. تو اب اس کی جو موو نہیں بن رہی ہے وہ پاکستان کا مقدر کھلنا, پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا, وہاں پہ اس کا ٹریول شروع ہوگا. اور پھر کتنے عرصے یہ یہاں رہے گا؟ یہاں پہ بھی اس کو 12 سال بلیسنگز ملیں گی. اب دیکھیے نا, جب نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے تو آپ اب تک دیکھیے کہ ابھی بھی مشورے اندر خانے ہمارے سے کیے جا رہے تھے, یا ہمارے ہی لوگ مذاکرات کے لیے, ایران بھی ہم پہ بھروسہ کر رہا تھا. نیک نامیوں کا عام پاکستانی کو فائدہ کب پہنچے گا؟ اسی سیکنڈ ہاف سے. اچھا 30 جون کے بعد سے آپ سمجھتے ہیں سیکنڈ ہاف سے. پھر ہم ایک شو, اللہ نے چاہا اور اللہ میری عزت رکھے, پھر ایک شو یہ تو ضرور کریں گے سامنے بشرط زندگی, انشاءاللہ بشرط زندگی سر. کیونکہ ہمارے لوگوں نے بھی 78 سال میں بہت غربت, تکلیفیں کاٹی ہیں, مفلسی, کیا کچھ نہیں دیکھا ہے نا. بہت زیادہ جو ہے نا, اللہ کرے کہ اب تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک اس ملک کی خیر ہو جائے. بہت ہو گئی ہے نا. ہاں جی بہت ہو گیا سر. اور کیا دبئی خاص طور پہ یو اے ای ویسا ہی رہے گا یا اس کے قریب قریب آ جائے گا؟ نہیں, نقشہ بدلے گا. اچھا نقشہ بدلے گا, مطلب یو اے اس جگہ اس کی وہ پوزیشن نہیں رہ جائے. نہیں, جب آپ نقشہ بدلنا کہہ رہی ہیں تو نقشہ بدلنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو سرحدیں ہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں نہیں, ممالک کی بدل جائیں گی. مطلب جو دبئی کا ایک ہائپ تھی نا سر, وہ وہاں نہیں رہ جائے گا اس پیڈسٹل پہ. تو دبئی کا فال اور ڈاؤن جو ہے نا یہ وقت بتائے گا. اچھا, پوری انسانی تاریخ میں وارز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو بڑی ریاستیں ہوتی ہیں, مملکتیں ہوتی ہیں, یہ سلطنتیں ہوا کرتی تھی, وہ اس کے بعد سٹیبل رہتی ہیں, 10-15-20% فرق ہوتا ہے اور اس کے بعد کاروباری زندگی چلتا رہتا ہے. یہ یو اے ای کو اور خاص طور پہ دبئی کو کتنا فرق پڑتا ہے آپ دیکھ رہی؟ 10%, 20%, 30% سرمایہ نکلے گا تو صحیح, مگر بہرحال پھر بھی مڈل ایسٹ کی پٹی پہ خاصا فرق آپ دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. گلف کی پٹی پہ, مڈل ایسٹ کی پٹی پہ کرائسس بہت سارے ملکوں میں, اب وہ پوزیشن نہیں رہ جائے گی ان ملکوں کی. اور جو ہے کیا کہتے ہیں یورپ کی پٹی پہ, وہاں پہ بھی ابھی شروع ہو جائیں گے. تو یہ امن کی خبریں مشکل ہو جائیں گی. زمین سے یہ نہیں سوچئے کہ امن قائم ہو جائے گا یہ 5 دن کی جنگ بندی سے. یہ ایک عارضی ہے, پھر ایک عارضی ہے, پھر میں ایک بڑا کھڑاک ہونے کا امکان ہے, اور وہ زیادہ بڑا کھڑاک ہے. اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جوپیٹر آپ کے علم کے مطابق یہ کیا پاکستان کا خانہ کہیں گے اس میں آ جائے گا؟ جی پاکستان کے. اور اس سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے خوشحالی آئے گی, جو مالی خوشحالی آئے گی. نیک نامی تو ہوگی شروع, وہ تو نظر آ رہی ہے. اب وہ نیک نامی پیسہ بھی لائے گی. کہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد ٹھیک ہوگا. اور یہ جو ہمارا بھی خطہ, اور ہمارے ساتھ بھی بہت سارے دشمن ہیں, دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی بہت سارے, یعنی کہ کچھ مستقل دشمن ہیں, کچھ افغانستان بہت مشکل میں آنے والے دن, مشکل, خاصی مشکل میں. انفرادی طور پہ یا ہم بھی اس کا حصہ؟ نہیں, ہم تو وہاں سے انشاءاللہ فاتح ہی ہو کے نکلیں گے, لیکن افغانستان بڑی مشکل میں پھنسنے. اچھا, لیکن اگر افغانستان مشکل میں رہے گا تو آپ جانتی ہیں کہ جو پوری ایک راہداری ہے جو چائنا بنانا چاہ رہا ہے سی پیک کی شکل میں, اور وہ رستہ اگر وہ خطہ جو ہے وہ ٹرموائل کا شکار رہے گا تو امن نہیں ہوگا, تو پاکستان کے لیے بھی مشکل ہے. امن کی بات میں نہیں کہہ رہی, مطلب اب افغانیوں کا اپنے ملک پہ جو ہے نا پاور ان کی کمزور ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے وہ اڈاپٹ نہ کر لیے جائیں. اچھا, اڈاپٹ نہ کر لیے جائیں. اڈاپٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب جیسے کالونیز بن جاتی ہیں. کس کی؟ کیونکہ چائنا سپر پاور بنے گا.
چائنا اس 1.5 سال کے اندر سپر پاور بن جائے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے علم کے مطابق چائنا کولونائز کرنے جا رہا ہے افغانستان؟ نہیں مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے چائنا جو ان کے اپنے لوگ ہیں نا وہ وہاں پہ لوز کر جائیں گے اپنی پاور کو, جو اس وقت جو رجیم ہے یہ کہنا چاہ رہی ہیں رجیم ہے یہ لوز کر جائیں گے. تو وہاں پہ ظاہر ہے جب ان کے ایک ملک اگر آپ کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ اپنے اصول ان کے ضوابط ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. تو افغانستان کی پوزیشن ویک ہونے تو آپ کس کا فٹ پرنٹ وہاں زیادہ دیکھ رہی ہیں افغانستان میں؟ نہیں, پاکستان کا اور چائنا کا, اور چائنا, 2 ملکوں کا. اور چائنا, ہاں جی ٹھیک ہے. تو کن ایریاز میں آپ سمجھتی ہیں پاکستانیوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے آنے والے دنوں میں پاکستان میں؟ ہم دیکھیں پہلے تو میرا ملک میرا ملک, میری ماں, یہاں آئیے, اسے سجائیے, سنواریے. یہ اس خطے کی یونٹی اور اس خطے کی جو فرٹیلٹی ہے اب اپنا آپ جو ہے آپ کو انشاءاللہ پروو کرے گی. تو یہ پورا خطہ سیف ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائیں گی کاموں کی. پنجاب بہت سیف ہے, ایون جس کو پشاور جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں وہ بھی سیف ہو جائے گا. تو پاکستان پورا سیف ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین, اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. جب واپس آئیں گے تو ہم سامعہ صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کے سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب کسی بھی قوم کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھلتے ہیں تو ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندرونی حالات جو ہیں ان میں بھی ایک اسٹیبلٹی ہو, ایک امن ہو, ایک بھائی چارہ ہو, تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اس کا پھل جو ہے وہ پا سکتے ہیں ان اپرچونٹیز کا. اس حوالے سے پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ ان کے علم کے مطابق کیا کہنے جا رہے ہیں. باقی جو سیاسی سماجی منظرنامہ ہے وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں, اس کو واچ بھی کرتے رہتے ہیں, مگر سامعہ کے علم اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد. آپ ساتھ بلکہ بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو سامع صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کرے دنیا میں امن ہو, اور آپ کا علم جو ہے وہ جو بھی کہتا ہو, مگر لاج بات ہے خواہش تو آپ کی بھی یہی ہے کہ امن ہو اس دنیا میں, اور جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو, اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی کی صورت اختیار کرے, اللہ کرے, اور انسانیت کے لیے امن ہو, مسلمان بھائیوں کے لیے امن ہو, جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں وہاں امن ہو. مگر پینل پاکستان کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے اس میں سے بہتر چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. جی جی. مگر تاریخ کا, سیاست کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک ایسی اپرچونٹیز نکلتی ہیں نا قوموں کے لیے, لیکن اگر ان کے اندرونی حالات اچھے نہ ہوں اور آپس میں اگر وہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ متحارب ہوں, ایک دوسرے سے نفرت کا, اختلاف کا شکار ہوں, تو ملک پوری طریقے سے ان اپرچونٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا نا. تو کیا ہمارے ہاں اس حوالے سے کچھ بہتری دیکھتی ہیں آپ, یا یہی جو اختلافات ہیں کچھ پارٹیز کے درمیان یہ ایسی رہیں؟ نہیں, یہ اگر پارٹیز نے, یہ تو نئے سال کی پیش گوئیوں کے اندر پیش گوئی ہے میری, کہ اگر کیونکہ سیٹرن جس ستارے نے زمین پہ جنگیں کرائی ہیں یہی ستارہ سیاست کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. تو یقین کیجئے وسیع شاہ صاحب, اگر سیاستدانوں نے اس وقت بھی آپس کی چپکلش, رفٹ, نفرتیں رکھی تو اس سال اس امکان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے, پھر ڈیموکریسی سپنا بن کے رہ جائے آپ لوگوں کے لیے. تو یہ میں نئے سال, آپ یہ کہنے جا رہی ہیں کہ آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ لگ سکتا ہے. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے جو کہ اس طرح کی ایک دوسرے کو, ابھی تو یہ دیکھیں وہ چل رہا ہے نا, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, پی ڈی ایم چل رہی ہے ابھی تک بھی, جو ہائیبرڈ نظام جو ہے, ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. تو اگر یہ ان لوگوں نے روایتی طریقے نہیں بدلے تو سر اس امکان کو اس سال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو دیکھیے یہ تو ہو گیا نا کہ سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا تو چاہیے, سر وہی مگر آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی تو وہ خطرہ موجود ہے اس سال. کتنے %؟ سیٹرن کچھ بھی کرا سکتا ہے, یہ تو جو ہے آپ پھر آپ کئی سال ڈیموکریسی بھول جائیں گے, جیسے مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا, تو پھر آپ کئی سال ڈیموکریسی بھول جائیں گے. ستارے کی ٹرانسلیشن کی ہے, مجھے نہیں پتا اصل میں کیا ہوگا, میں تو ستاروں کی ٹرانسلیشن ہی کر سکتی ہوں نا. تو سیٹرن اس وقت سیاست دانوں کو کیا کہتے ہیں ان پاپولر کر دے گا, اپنی کریڈیبلٹی کھو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو کتنے % خطرہ لگتا ہے اس کا؟ میں کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح سیٹرن آتی 14 جنوری کو اس نے توپوں کی سلامی دی ہے, 14 فروری کو یہ آتا ہے, جگہ بدلتے اور آپ دیکھ لیں کتنی جلدی توپوں کی سلامی دنیا کو دی ہے. تو یہ اس وقت اگر تو ان کو تو بہت, اب دیکھیں ٹرمپ کیا ہے, پولیٹیشین ہے نا,
अनपॉपुलर हुए, नरेंद्र मोदी अनपॉपुलर हो रहे हैं। तो ये अपने अपने मुल्कों में आपके सामने ही मिसालें हैं कि ये खराबियां तो आप ये कह रही हैं कि सेटन पाकिस्तान आ रहा है। सेटन वो आसमान पे जब जगह बदलता है हाँ। तो जमीन के जिस हिस्से में मैं जिस जगह समझ गया, होगा, पाकिस्तान वाले उसके जी। शेडोज या उसका हाँ जी। असरात जो हैं वो पाकिस्तान हमारी पे पड़ेंगे, सियासत को इफेक्ट कर इफेक्ट सकते करेगा। हैं, बिल्कुल। मगर फिर आप कह रही हैं कि जुपिटर जो है उससे फायदा पहुंचेगा। सर मुल्क तो तगड़ा कौन है इन जो दोनों भी में से? सिस्टम अच्छा आएगा, जो अगर सिस्टम बदलता है तो मुल्क अपनी जगह सेफ है, मुल्क के लिए अच्छी खबरें हैं। मुल्क को छोड़ दें आप, मुल्क से उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुल्क की सालमियत को। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा वो हूँ, जो आप ये कह हमारे रही हैं कि यहाँ निजाम democracy- कुछ भी जी। हो, जुपिटर से फायदा लोगों को पहुंचेगा, वो पहुंचेगा। मगर निजाम को बहरहाल नुकसान पहुंच सकता है, जमहूरियत को। निजाम की तब्दीली का इम्कान मौजूद है। अच्छा, अगेन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हम तो उन लोगों में से जो चाहते हैं कि वसी तर जो पाकिस्तान के अवाम है वो उनकी राय जो है उसके मुताबिक जो है वो मुल्क चले, ठीक है ना, और ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश हों, उनको लगे कि यार खुशहाली भी है और हमारी खुशी भी है, ये एक फ़र्क होता है, रजामंदी भी है ना, इसके मुताबिक। तो इस तरह की कोई चीज़ आप देखती हैं? वो तो आप कह रही हैं कि सियासतदानों को मुझे तो लोगों की जो खुशहाली है ना, मुझे नहीं लगता उनको अब सिस्टम बॉदर करता है। जो मैं भी अवाम हूँ, जाहिर है अब तो हमें अपने मुफादात से ही मतलब है। तो अगर अवाम के लिए आसानी आ रही है, रिलीफ वक्त लेके आ रहा है, तो चाहे सिस्टम कोई भी हो, आई डोंट थिंक सो कि इससे लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा। अब लोग बेचारे उस हद पे चले गए हैं, हर आजमा लिए उन्होंने हर तरह के सेटअप्स जो हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए सेटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिक्स को, ज़मीन के मामलात को, वीक है, ठीक है। जुपिटर उतना ही सॉलिड है, वो अपनी तरफ से जो लोगों को एक्सट्रीम कोई ब्लेसिंग्स दे सकता है, पैसा ला के दे सकता है। तो अब अल्लाह ताला का तो सिस्टम है ना कि मुकम्मल जहां तो किसी को भी नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं। तो वो यही वो सूरत हाल है कि जो है ना, ये दो सितारे दो एक्सट्रीम पोजीशन ले तो चुके आप ये हैं। कह रही हैं कि पाकिस्तान में आपके इल्म के मुताबिक दो सितारों ने एक्सट्रीम पोजीशन ली है, जिसके असरात ऐसे होंगे आपके इल्म के जी, मुताबिक मेरे इल्म के कि खुशहाली जो है वो ऑफ कोर्स आपका इल्म जो सितारों का जी, इल्म जी, कहता है बिल्कुल वही- कि वही- वो खुशहाली जो है वो लोगों को मिलेगी, मगर इंशाअल्लाह। सियासी टर्मोइल जो है वो शायद रहेगा, वो उसका इम्कान मौजूद, उसका इम्कान क्योंकि मौजूद देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ये इम्कानात का इल्म है, अंदाजों ठीक का है। इल्म मगर है। आपने जो कहा, आपकी बात से मुझे लगा कि उसका गालिब इम्कान है, खदशा इस Yes. बात का है कि वो ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि अगर सितारा आती 21 तोपों की सलामी दे डाली है उसने, सेटर्न ने, तो ज़ाहिर है ये जो आप कह रही 21 तोपों की सलामी दिल्ली, ये क्या मामला ये है? जो जंग शुरू कराई, अच्छा, हाँ, इसने उसके जंग आते शुरू साथ ही की। जो जंग जी 14 फरवरी को आप ही के शो पे मैं कह के गई थी, मिड फरवरी से जंगों का प्ले का बटन दब जाएगा जो भी पॉज पे है।